بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ وذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں بارگاہ قاضی الحاجات میں دست بدعا ہوں کہ خداوند عالم اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے کہ جو اس طرح سے بین الاقوامی حیثیت سے زوم پر منعقد کی جا رہی ہے کہ جہاں دنیا کے مختلف گوشوں سے مومنین اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یقیناً بانی مجلس گوہر رضوی صاحب اور ان کی فیملی سب کی مشکور ہے، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں آج ان تمام مومنین سے کہ جو وہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں کہ جس سے بچھڑ کے مجھے 31 سال ہو گئے ہیں، یقیناً میں ان سب محبتوں کو ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 1443 ہجری کے دوسرے مہینے سفر کی آج یہ دوسری تاریخ ہے۔ ہر سال کی طرح دنیا کے تمام بسنے والے عزادار کشتگان راہ خدا کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں اور ان کی خدمت میں خراج عقیدت بصورت اشک و ماتم پیش کر رہے ہیں۔ ذکر حسین منزل عروج پر ہے۔ ایسے موقع پر میں یہ عرض کروں کہ یہ ہمارا وقت عبادت میں صرف ہو رہا ہے۔ اسی کو کسی مفکر نے یہ کہہ کے نظم کیا کہ جس کو میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ جس میں اس واقعے کو نظم کیا گیا کہ امام حسین کم سنی کا عالم تھا اور حضور اکرم حالت نماز میں حالت سجدہ میں تھے، اور امام حسین آ کے پشت رسول پر سوار ہو گئے۔ بس جیسے ہی امام حسین پشت رسول پر سوار ہوئے، خداوند عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، آپ کی پشت پر حسین ابن علی آ گئے ہیں، آپ سجدے کو طول دیں اور اس وقت تک آپ سر کو سجدے سے نہ اٹھائیں جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے آپ کی پشت سے نہ اتر جائے۔ اس لحاظ سے حضور اکرم اب ذکر سجدہ کیے جا رہے تھے، چنانچہ 70 مرتبہ آپ نے ذکر سجدہ کیا، لیکن یہ کہ جب کبھی ذکر سجدہ ختم ہوتا ہے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ،
تو فوری خیال حسین کی طرف جاتا کہ یہ اترے کہ نہیں اترے. یعنی جبرائیل نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب حسین اتر جائیں تو میں آ کے آپ کو اطلاع دوں گا. تو حضور اکرم کا خیال بار بار حسین کی طرف خود سے جا رہا ہے. اسی کو شاعر نے یہ کہہ کے بیان کیا کہ سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، شبیر کا خیال عبادت اسی کی ہے. سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، شبیر کا خیال عبادت اسی کی ہے. تو جب کبھی ذکر شبیر میں مصروف ہوں، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، چاہے وہ سلام سوز مرثیہ اور نوحے اور ذاکری کی صورت میں ہو، چاہے کریں یا سنیں، یہ ذہن میں رہے کہ عبادت ہو رہی ہے، عبادت پروردگار ہو رہی ہے، اور پھر عبادت مقبولہ ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ عبادت جو ہوتی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر عبادت میں ایک اہم عنصر ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تربیت نفس. تربیت نفس کا عنصر ہر عبادت میں ہوتا ہے. چنانچہ ذکر حسین بھی جو عبادت ہے تو اسی لحاظ سے اس میں بھی تربیت نفس کا عنصر اہم ہوتا ہے اور اس طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس میں گفتگو ہوتی ہے کہ کس طرح سے نفس پر قابو پایا جائے، کس طرح سے نفس کو کنٹرول کیا جائے، کس طرح سے نفس کو سنوارا جائے، کس طرح سے نفس کو ابھارا جائے، اور کس طرح سے نفس کو ترقی کی ان منزلوں پر پہنچایا جائے جہاں پر وہ جا کے نفس اللہ الکامل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملحق ہو جائے. چنانچہ اسی اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے 10ویں سورہ یونس کی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کے نشان 62، 63 اور 64 ہیں، کہ جس میں خداوند عالم نفس کی 2 کیفیتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اس طرح سے کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خداوند عالم فرما رہا ہے کہ الا انا اولیاء، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ سے خاص محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی یہ صفت ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ پھر نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ وہ کسی چیز سے محزون ہوتے ہیں. یعنی نہ ان کے پاس فیئر آتا ہے اور نہ ان کے پاس ٹینشن آتا ہے. اور وہ کون ہیں کہ جس کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور پھر نہ صرف زبانی ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہ تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، وہ متقی بھی ہوتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اب ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور پھر یہ کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ یہ فائدہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخص سے مخصوص ہو جائے گا، کچھ افراد سے مخصوص ہو جائے گا، یعنی کہ زید کو یہ فائدہ ہوگا عمرو کو نہیں، یا عمرو کو یہ فائدہ ہوگا زید کو نہیں، سب کے لیے فائدہ ہے. اور آخری میں کہا جا رہا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے. عزیزان محترم، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اختصار مطلوب ہے، اور پھر یہ کہ وہ چیزیں بھی میرے ذہن میں ہیں کہ جس کی خواہش خود بانی مجلس نے کی ہے، تو میں جلدی اپنے مفہوم کو ادا کروں گا، اگرچہ کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر تو پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے. لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں
تو دو اہم چیزیں ہیں، ایک ہے خوف اور دوسرے ہے حزن، کہ یہ وہی نفس کی کیفیت ہے۔ تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے فری ہو سکتا ہے انسان، کس طرح سے وہ فیئر فری ہو سکتا ہے، کس طرح سے وہ ٹینشن فری ہو سکتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، اب آپ بھی یہاں رہتے ہیں، میں بھی یہاں پر 31 سال سے امریکہ میں زندگی بسر کر رہا ہوں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں ساری دنیا میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کسی سے ڈر کے یا کسی سے دب کے رہنا چاہتا ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی سے مرعوب ہوئے بغیر، کسی سے ڈرے بغیر وہ اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جو ٹینشن میں مبتلا رہنا چاہتا ہو۔ ہر انسان ایسا ملے گا کہ جو ٹینشن فری ہونا چاہتا ہے، جو حزن سے آزاد ہونا چاہتا ہے، جو اضطراب سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں، ہم بھی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ ہزاروں ڈالر خرچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ کوئی علاج کر کے ہمارے ٹینشن کو ہماری زندگی سے دور کر دے۔ لیکن یہ کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم لاکھ پیسے خرچو، تم لاکھ لوگوں سے گزارش کرو، لیکن یہ چیز تم کو نصیب نہیں ہوگی۔ اگر تم کو یہ چیز چاہیے تو یہ دو چیزیں میں جو بتا رہا ہوں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ اس وقت چیز نصیب ہوگی، اس وقت تم خوف سے اور حزن سے آزاد ہوں گے کہ جب تمہارے پاس ایمان بھی ہوگا اور تمہارے پاس تقوی بھی ہوگا۔ دیکھیے کتنا اہم میسیج ہے قرآن کا، یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہر انسان بے چین ہے اور اس کا نسخہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ دو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو ایمان رکھتا ہے اور جو صاحب تقوی ہے، اس کے پاس خوف نہیں آ سکتا، اس کے پاس حزن نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں پر دو صفات بیان کیے گئے، ان کے اثرات بیان کیے گئے کہ جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس تقوی ہو، اس کے پاس اب خوف اور ہراس نہیں آ سکتے، فیئر اور ٹینشن سے وہ فری ہوگا۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت سے انسان ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ ایمان کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور ہم صاحب تقوی ہیں۔ چنانچہ ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے، آپ دیکھیں صاحب ایمان، صاحب اسلام، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں، لیکن یہ کہ وہ بہت ہی خوف میں مبتلا نظر آتے ہیں، وہ بہت ہی ٹینشن میں مبتلا نظر آتے ہیں، غاروں میں جا کے چھپ رہے ہیں، میدانوں سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ یہ خوف اور حزن بتا رہا ہے کہ ان کے پاس ایمان اور تقوی نہیں ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے، اگرچہ کہ یہ الفاظ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت ہی عام ہیں، ایمان اور تقوی، لیکن یہ کہ یہاں پر اب سوچنا چاہیے کہ حقیقی معنی کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بحضور یہی وہ مقامات ہے جہاں پر قرآن مجید میں جب کبھی ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جس کے معنی صرف لغت سے نہیں سمجھے جا سکتے، تو اس وقت اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر کس سے حقیقی معنی معلوم کریں۔ بس یہی وہ بات منزل ہے کہ جہاں پر اسلام میں کئی فرقے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان سے پوچھو، کوئی کہتا ہے ان سے پوچھو۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں خود قرآن نے بھی کہہ دیا کہ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ دیکھو قرآن کے جو تعویلات ہیں اس کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور ان کے، صرف عالم نہیں کہا بلکہ راسخون فی العلم۔ راسخون فی العلم کے معنی ہے جو علم میں اترے ہوئے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے مراد کون ہے، وہ کون افراد ہیں؟ تو یہاں پر حدیث میں آیا کہ راسخون فی العلم سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام، کہ وہ جانتے ہیں حقیقی تعویل کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے محمد و آل محمد سے پوچھتے ہیں، پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں کہیں اگر اس کی وضاحت ملی، اور نہیں تو پھر محمد و آل محمد سے پوچھتے ہیں۔
اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان سے کیوں پوچھتے، وہ دوسروں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو ظاہر ہے کہ ایک صاف سی بات ہے کہ جسے ہمارے یہاں کے شاعر سہیل افندی اللہ مقامہ نے یہ کہا تھا، نظم کیا تھا، ان کا ایک سلام ہے کہ آمد شبیر ہے نور سحر کی بات ہے، اب بھی ہے دین خدا کیا کوئی ڈر کی بات ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ رمز قرآن ایسے ویسوں سے کوئی پوچھا کرے، ملاحظہ فرمائیے، رمز قرآن ایسے ویسوں سے کوئی پوچھا کرے، ارے ہم تو ان سے پوچھتے ہیں جن کے گھر کی بات ہے، ہم تو ان سے پوچھتے ہیں جن کے گھر کی بات ہے۔ چنانچہ گھر والوں سے جب پوچھا گیا تو آپ کے میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہاں پر الذین آمنوا وکانوا یتقون سے مراد کون ہے؟ کہ دیکھیے کہ جس کے پاس نہ خوف آ سکے نہ حزن آ سکے، وہ ٹینشن فری بھی ہوں، وہ فیئر فری بھی ہوں، تو اب آپ دیکھیے معصوم فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون سے مراد فرماتے ہیں الذین ہم ادوا فرائض اللہ، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت پابندی سے فرائض الہی کو ادا کرتے رہتے ہیں، جو پابندی سے فرائض الہی کی تکمیل کیا کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، یہ بات، یہ راز آپ نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ اصل سبب ہے، یہ ہے، تو اب اس کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ فرائض الہی کیا ہیں۔ بحضور یہیں سے فکر آگے بڑھتی ہے۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ کہا گیا کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں رائٹس اور رسپانسبلٹیز ہیں، حقوق ہیں، کہ کچھ حقوق ہیں اور پھر ان کی ادائیگی ادا کرنا یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو حقوق کس کے ہیں، رسپانسبلٹی کس کی ہے، یہ بہت ہی وسیع مضمون ہے، لیکن خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ 3 قسم کے حقوق ہیں اسلام میں۔ ایک حق ہے جس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کا حقوق، اور دوسرا حق ہے جس کو کہتے ہیں حقوق النفس، خود اپنے نفس کا حق، اور پھر تیسری چیز وہ ہے جس کو کہتے ہیں حقوق الناس، یعنی تمام انسانوں کے حقوق۔ تو یہ 3 اسلام کے، یعنی اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ 3 حقوق ہوتے ہیں کہ جو فرض ہے، اللہ کے حقوق، خود اپنے نفس کے حقوق، دوسرے بندوں کے حقوق، یعنی اللہ کے حقوق ہیں وہ معلوم کرے انسان کہ اللہ کے جو حقوق ہیں کہ اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، یہ سب اس کے حقوق ہیں جس کا ادا کرنا یہ انسانوں کا فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے کہ اپنے نفس کے بھی حقوق ہیں، انسان اپنے نفس کا مالک نہیں، امانت دار ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ چوتھے امامی نے بیان کیا وہ کتاب جہاں پر کہ باقاعدہ حقوق کو بیان کیا گیا ہے، تو اس میں یہ ہے رسالت الحقوق میں امام نے سر سے قدم تک ایک ایک جزو بدن کا حق بیان کیا ہے۔ تو انسان پر فرض ہے کہ اس کا خیال رکھے، اب تمام جسم کا خیال رکھے، پھر یہ کہ اس کی حفاظت کرے، اس کو تلف نہ کرے، اور پھر یہ کہ اس کی صحت کا خیال رکھے، اس کی ترقی کا خیال رکھے، اس کو مسلسل سنوارنے کا خیال رکھے، حق ہے جسم کا، اس کو ادا کرے۔ اور فرماتے ہیں یہ تیسری چیز ہے حقوق العباد، حقوق الناس، یعنی دوسرے انسانوں کے حقوق، یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، اپنے حقوق ادا کر رہا ہے، لیکن انسانوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ وہ انسان، میں نے کہا انسان کی حیثیت سے، اب انسانوں میں مسلمان بھی ہے، صاحبان ایمان بھی ہے، اہل مذہب بھی ہیں، اہل عقیدہ بھی ہیں، سارے یہ سب کا جاننا ضروری ہے، اس سب کو ادا کرے، معلوم کرے، اور اس کے بعد ادا کرے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہے جس کے لیے جناب گوہر رضوی صاحب نے متوجہ بھی کیا کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر بالخصوص ہم جہاں رہتے ہیں یہ نان مسلم کنٹریز کے اندر، تو یہ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہیں، وہ چاہے کوئی ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ اسلام یہ فرینڈشپ کا مذہب ہے، ہیٹریٹ کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام دوستی کا مذہب ہے، دشمنی کا مذہب نہیں ہے۔ اور ہر ایک کے حقوق ہیں، نیبرز کے حقوق،
اور پھر اس کے بعد دوسرے انسانوں کے حقوق، اپنے وطن والوں کے حقوق، ملک والوں کے حقوق، دنیا والوں کے حقوق فرماتے ہیں یہ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، اور یہ تینوں چیزوں کا مسئلہ ایسا ہو جیسے مثلا کوئی ٹرائنگل ہو، تو آپ دیکھیں کہ اس کے 3 ایڈجز ہوتے ہیں، 3 سائڈس ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 حقوق اللہ، حقوق النفس، حقوق العباد، اور یہ 3 چیزیں ہیں جس کی تکمیل کرنی ہے۔ اور پھر یہ تینوں چیزوں کو ایسا ہے کہ کسی کو چھوڑے نہیں انسان، یہ نہیں کہ صرف حقوق اللہ کا خیال کر رہا ہے، حقوق النفس کا خیال کر رہا ہے، حقوق العباد کو چھوڑے ہوئے ہے، یا حقوق العباد کا خیال کر رہا ہے، اپنے نفس کا خیال کر رہا ہے، حقوق اللہ کو چھوڑے ہوئے ہے، یا پھر یہ کہ حقوق اللہ کا خیال کر رہا ہے، حقوق العباد کا خیال کر رہا ہے، اپنے نفس کو بھولے ہوئے، اس کا خیال نہیں کر رہا ہے، اس کو تلف کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب کہتے ہیں کہ اس کا جو خیال رکھے ان تمام چیزوں کا، تو پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ خوف آ سکتا ہے اور نہ حزن آ سکتا ہے۔ آپ حضرات خود جانتے ہیں مثلا کہ اللہ ہے، اللہ کے تعلق سے یہی تو خوف ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی عبادت نہ کرے، اس کے احکامات پر عمل نہ کرے تو ظاہر ہے کہ عذاب آ سکتا ہے، دنیا میں عذاب آ سکتا ہے، ہم پر عذاب آ سکتا ہے، ہمارا عذاب منتقل ہو کے ہماری نسل میں چلا جا سکتا ہے، پھر آخرت میں عذاب آ سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی اللہ کے حقوق کو ادا کر رہا ہے تو ظاہر ہے خود بخود وہ ٹینشن فری ہو جائے گا، وہ فیئر فری ہو جائے گا کہ اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اگر اپنے نفس کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہے، اپنی ہائیجین کا خیال رکھ رہا ہے، اس کی ترقی کا خیال رکھ رہا ہے، تو فکر ہی نہیں ہوگی کہ اب کون سی بیماری آئے گی، کون سا مرض ہوگا، کیا ہوگا، کیسے تلف ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر دوسرے انسانوں کے بھی حقوق کا وہ خیال رکھ رہا ہے، ان کے ساتھ عدل سے پیش آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو خوف ہی نہیں ہوگا کہ دوسرے انسان پھر ظاہر ہے کہ اس پر ظلم کریں گے۔ یہ خلاصہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر میں نے عرض کیا کہ ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنے کے بعد یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اب اس کے پاس حزن نہیں آ سکتا، اس کے پاس ملال نہیں آ سکتا، اور پھر اس طرح سے جو زندگی بسر کرتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اور پھر یہ کہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، اور اس کے بعد یہی فوز عظیم بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنا اہم پیام ہے، پوری انسانیت اس کی تلاش میں ہے۔ انسان اس نسخے کو بیان کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی سلیقے سے اس نسخے کو عام کرے تو پتہ نہیں یہ نسخہ کتنے ملین میں بکے۔ اب ہمارے نوجوانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، دانشوروں کے لیے ہے کہ اس سلسلے میں کام کریں اور اس سلسلے میں آگے بڑھیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس سلسلے میں رول ماڈل کون ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ رول ماڈل جو ہیں انہی کو محمد و آل محمد کہا جاتا ہے، اور پھر اسی کی تبلیغ ہوئی ہے۔ میں نے کہا نا خدا کا مسئلہ ہے، اور یہ ساری چیزیں سب سے اوپر خدا ہے، خدا ہے، اس کا وجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اسی کی اوپر نظر رہے، وہی تمام چیزوں سے بچانے والا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ مائٹی بھی ہے، اور پھر یہ کہ وہ ہر وقت واچ کر رہا ہے۔ وہ صرف سپر پاور نہیں بلکہ وہ سپریم پاور ہے۔ پریزان محترم اس میں یہ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کا خوف اس وقت آئے گا کہ جب اس کو پہچانا جائے گا، اور اللہ کو اس وقت پہچانا جائے گا جب ان لوگوں کو پہچانا جائے گا جن کے پہچانے جانے کے بعد خدا پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور اکرم نے یہی کام کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ حضور اکرم نے اپنی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں کیا کام کیا تو کوئی فہرست لے کے بیٹھ جائے، لیکن اگر خلاصے کے طور پر بیان کیا جائے تو یہی کہا جائے صرف حضور اکرم نے 2 کام کیے، یا خدا کو پہچانواتے رہے، یا اپنے اہل بیت کو پہچانواتے رہے، یا خدا کو پہچانواتے رہے، یا علی کو پہچانواتے رہے، یا فاطمہ کو پہچانواتے رہے، یا حسن و حسین کو پہچانواتے رہے، یا سارے ائمہ کو الی آخر حضرت حجت بن الحسن صلوات اللہ السلام علیہ کو پہچانواتے رہے، اور کہا کہ ان کے پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو تو تمہارے لیے زندگی بھی کامیاب گزرے گی، اور خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا۔ بحضور ظاہر ہے کہ امیر المومنین کی ذات آپ حضرات جانتے ہیں کہ اختتام جو آیا، سر پر جب ضربت لگی تو آپ کے زبان پر جو کلمات تھے، فزتو رب الکعبہ، کہ میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کامیابی کا اعلان جو امیر المومنین نے کیا ہے
کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ کامیابی کا اعلان انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کا مقصد زندگی پورا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا مقصد زندگی خدا کو پہچانوانا تھا۔ جانتے ہیں کہ جب کبھی میرا تذکرہ ہوگا اور یہ ذکر ہوگا کہ علی دنیا سے کیسے گئے، تو یہی کہا جائے گا کہ حالت نماز میں تھے، سر کو سجدے سے بلند فرما رہے تھے کہ سر پر ضربت لگی، تو سجدے کا ذکر ہوگا۔ اب جب سجدے کا ذکر ہوگا تو میرا خدا پہچانا جائے گا کہ جب یہ ساجد تھے تو پھر ان کا بھی کوئی مسجود تھا۔ اب اس زمانے کو معلوم ہوگا جب ساجد ایسا ہے، ان کی تمام صفات کے ساتھ جب پیش کیا جائے گا، سمجھا جائے گا، تو پھر خیال آئے گا جب ساجد ایسا ہے تو مسجود کیسا ہوگا، جب ساجد کا علم ایسا ہے تو مسجود کا علم کیسا ہوگا، اس کی قدرت ایسی ہے تو اس کی قدرت کیسی ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہی ہے کہ جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے امیر المومنین کی محبت، اسی لیے امیر المومنین کی الفت اور ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ بحضور آپ جانتے ہیں کہ انہی معیارات پہ نظر رکھنا چاہیے جو امیر المومنین کی ہیں۔ امیر المومنین کا ایک معیار یہ ہے کہ فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ کے پالنے والے، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، چونکہ تجھ کو لائق عبادت پاتا ہوں تو عبادت کرتا ہوں۔ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک بل وجدتک اہلا لعبادہ فعبدتک، کہ میں نے تجھ کو اہل عبادت کا اہل پایا، لائق پایا تو عبادت کی۔ اللہ اکبر۔ بس میں کہتا ہوں آپ سب کی جانب سے امیر المومنین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اسی وزن میں کہ یا علی، ہم بھی جو آپ کی سے محبت کرتے ہیں، نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں، چونکہ ہم آپ کو لائق محبت پاتے ہیں تو محبت کرتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ بحضور یہ عظمت ہے امیر المومنین کی، اور یہی وجہ ہے میں کہتا ہوں عظمت علی کوئی معلوم کرنا چاہے تو حسین سے پوچھے، حسین بتائیں گے کہ عظمت علی کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی اتنی عظمت تھی کہ امام حسین کے 3 بیٹے ہوئے اور آپ نے تینوں کا نام علی رکھا۔ چوتھے امام کا بھی نام علی، شہزادے علی اکبر کا بھی نام علی، شہزادے علی اصغر کا بھی نام علی۔ چنانچہ کسی نے کہا بھی، خلیفہ دوم کے صاحبزادے نے چوتھے امام سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے تمہارے بابا نے تم سب بھائیوں کا نام علی رکھا، کیا ان کے پاس کوئی اور نام نہیں تھا؟ تو چوتھے امام جواب جانتے تھے، لیکن آپ نے امام حسین سے خاص طور سے پوچھا تاکہ تصدیق ہو جائے کہ بابا یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ہم سب کا نام، ہم تینوں بھائیوں کا نام علی رکھا۔ تو دیکھیے امام حسین فرماتے ہیں کہ ہاں خدا نے مجھے 3 بیٹے دیے تو میں نے تینوں کا نام علی رکھا، اگر خدا مجھے 10 بیٹے دیتا تو میں 10 کا نام علی رکھتا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی امام حسین کی نگاہ میں امیر المومنین کی عظمت کیا ہے۔ بحضور ایسے موقع پر جب کہ مجلسوں میں ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ علی علی کیوں کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ مجلس حسین میں آپ سب کی خیال رکھتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، لیکن سب سے اہم خیال یہ رکھنا چاہیے کہ حسین خوش ہو جائیں، ایسی مجلس ہو کہ حسین خوش ہو جائے۔ تو اب اگر علی حسین کے گھر کا تصور کیجئے، بڑے بیٹے کا نام علی، منجلے بیٹے کا نام علی، چھوٹے بیٹے کا نام علی، یعنی جب بڑے بیٹے کو پکارتے کہتے علی، جب چھوٹے بیٹے کو پکارتے کہتے علی، جب منجلے بیٹے کو پکارتے کہتے علی، یعنی ایسے معلوم تھا حسین کے گھر میں ادھر سے علی کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے علی کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے علی کی آواز آ رہی ہے۔ عزا خانہ بھی حسین کا گھر ہوتا ہے، یہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے، ادھر سے علی کی آواز آئے، ادھر سے علی کی آواز آئے، ادھر سے علی کی آواز آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مجلس سے نعرہ حیدری سے گونجتی ہیں اور علی علی کہتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی خوش ہو یا نہ ہو، حسین بہت خوش ہوتے ہوں گے۔ حضور علی علی ہی کرنا ہے۔ اسی سے ظاہر ہے کہ عالم انسانیت پیسفل ہو سکتی ہے، پرفیکشن تک پہنچ سکتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر خرابی ایسی آ سکتی ہے کہ جہاں پر اب دہشت گردی ہو، جہاں پر لوگوں پر ظلم ہو، ستم ہو، خود کو بھی ختم کرنا ہو، نہ اپنا خیال رکھا جا رہا ہو، نہ خدا کا نہ کسی کا۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کربلا کا جو معرکہ ہے نا، عبادت ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، نمازیں ادھر بھی تھی نمازیں ادھر بھی تھی، سارا دین ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا۔ جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ادھر حب علی تھا، ادھر بغض علی تھا۔ بغض علی تھا جس کی وجہ سے کربلا کا معرکہ خود آخر میں امام حسین نے جب پوچھا تھا کہ کیوں مجھے قتل کر رہے ہیں، تو کہا کہ بغضاً لابیک،
اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے۔ بغض علی جب ہوتا ہے تو اتنے بڑے کرائمز ہو جاتے ہیں انسان سے، کہ جہاں پر کوئی بڑھ کے 6 مہینے کے بچے کو قتل کر دیتا ہے۔ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی 6 مہینے کے بچے کو قتل کر سکتا ہے؟ بحضور ظاہر ہے کہ اسی لیے ہے کہ حب علی عام ہو اور پھر بغض علی سے دوری ہو۔ ظاہر ہے کہ تذکرہ وہی 6 مہینے والے کا ہے اس مجلس میں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس میں اپنے دادا کا نام تھا علی، تو صفات بھی علی کے آ گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں جیسے میں نے کہا امیر المومنین، اختتامی لمحہ آیا تو آپ نے فستو و رب الکعبہ کہا، مقصد زندگی چونکہ حاصل ہو گیا۔ اب یہاں علی اصغر ہیں، ان کا تو سن صرف 6 مہینے کا ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری موقع پر جب گلے پر تیر لگا ہے، عزیزو وہ تیر صرف تیر نہیں تھا، تیر سے شعبہ تھا، کہ جہاں پر لکھا ہے کہ ایسا تیر کہ جو عرب میں انسانوں پر استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ جانوروں پر استعمال ہوتا تھا، اور پھر جانوروں میں بھی عزیزو چھوٹے جانوروں پر نہیں، بڑے بڑے جانوروں پر، کہ جب کبھی ہاتھیوں کو گرانا ہوتا تھا، جب کبھی اونٹوں کو گرانا ہوتا تھا، بڑے بڑے گھوڑوں کو گرانا ہوتا تھا، تو یہ 3 بھال کا تیر چھوڑا جاتا تھا۔ اور لکھا یہ ہے کہ یہ 3 بھال کے تیر کے چھوڑنے کے لیے ہوتا تھا کہ چھوڑنے والا صرف ایسے تیر نہیں چھوڑتا تھا بلکہ پہلے گھٹنے کو ٹیکتا تھا، اس کے بعد چلے کمان میں کھینچ کے تیر کو چھوڑتا تھا، اور جب تیر جا کے اس جانور کو لگتا تھا تو اچھلتا تھا، اور اس کے بعد بے ساختہ وہ زمین پر گر جاتا تھا، تو اس کے بعد اس کو ذبح کرتے تھے۔ بذرا سوچئے کہ کربلا کے میدان میں اولاد والو علی اصغر اور 3 بھال کا تیر، یہی وجہ ہے کہ مقاتل کہتے ہیں کہ فضاؤں میں سناٹا تھا، جیسے ہرملا نے تیر چھوڑا، تیر آ کے جو لگا تو پہلے بچہ اچھلا، اس کے بعد پلٹ گیا۔ امام حسین نے جیسے چہرے کو پلٹایا تو کیا دیکھا، کیسا زخم آیا کہ فَصَبَحَ الصَّبِيُّ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا، لیکن اس کے باوجود زبان لبوں پر تبسم تھا علی اصغر کی۔ میں کہتا ہوں علی اصغر دادا کی طرف فستو میں رب الکعبہ کہہ رہے تھے، یہ تو کلام نہیں کر سکتے تو تبسم سے اظہار کیا کہ میرا مقصد کامیاب ہو گیا۔ مقصد یہی تھا کہ باپ کی صداقت کے اوپر مہر لگانی تھی۔ جانتے ہیں کہ اب یہ تصدیق ہو گئی کہ حسین بھی بے گناہ تھے، کیونکہ بے گناہ کو قتل کیا گیا۔ تو حضور اب اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں وہ بہت ہی دشوار ہیں، آپ حضرات سن کے تڑپتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین ظاہر ہے کہ اس طرح سے اللہ کے نام کو بچانے کے لیے، نبی کے کلمے کو، قرآن کی عظمت کو، کعبے کی وقت کو، ہر چیز کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کر رہے تھے، لیکن وہی کہ حزن نہیں تھا، ملال نہیں تھا، خوف نہیں تھا، قربانیاں پر قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اور راوی کہتا ہے کہ حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ حزن تو نہیں دیکھا، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ حسین پر تردد نظر آیا۔ بس آپ سنیں اس کا ترجمہ، جب یاد آئے گا روئیں گے کہ تردد اس عمل کو کہتے ہیں دوستو جس میں یکسوئی نہ پائی جائے، یعنی ایسا عمل جس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کیا کریں۔ ارے اب عاشور کے دن آپ نے عمل کیا ہوگا، یہ اسی وقت جب ہاتھوں پر اصغر کا لاشا تھا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مقتل میں ٹھہر جائیں یا خیمے کو جائیں۔ یہ وجہ بار بار کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رسن بے خسائے تسلیما لامرے، پھر پلٹ جاتے ہیں کہتے ہیں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ذکر تمام ہوا، حسین پہنچے، رباب کو آواز دی، لاشا خیمے میں حسین نہیں لے گئے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے بچے اگر دیکھتے تو کیا گزرتی۔ رباب آئی، وعدے سب لیا، بس ایک جھلک دکھائے حسین نے، اس کے بعد لے جا کے حسین نے دفن کر دیا۔ بس یہی وجہ ہے، چونکہ صبح سے ہو رہا تھا، جو کوئی شہید ہوتا تو اس کا لاشا خیمے میں لاتے، مسند پر لاشا رکھتے، بیویاں گھیرے میں لیتی اور وارث غم کو قریب میں بٹھاتے اور پھر پرسا دیتے۔ اب اصغر کا لاشا جو نہیں آیا تو بیویوں نے اصغر کا جھولا مسند پر رکھا، ام رباب کو پہلو میں بٹھایا اور ماتم ہونے لگا، واسقرا واسقرا واسقرا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔